نماز تراویح میں قراءت کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارا امام ہر روز نماز تراویح میں مختلف جگہ سے قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے، لہٰذا نماز تراویح میں مختلف صورتوں اور جگہوں سے قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، نماز تراویح میں قراءت کے سلسلے میں افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ ایک بار قرآن مجید ختم کیا جائے۔ اس کے لیے بخاری شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جس میں ہے کہ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے یہ سمجھنا ممکن ہے کہ امام کا رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر ختم کرنا قرآن مجید کا دور کرنا ہے، کیونکہ اس میں مقتدیوں کے لیے مکمل قرآن سننے کا فائدہ ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ اس امام کو پسند کرتے جو قرآن مجید ختم کرتا، اور مکمل قرآن مجید سننے کی محبت میں یہ عمل بالکل سلف کے عمل جیسا ہے، لیکن یہ واجب نہیں، کیونکہ اس میں جلدی ہے اور قراءت میں ٹھہراؤ نہیں، اور نہ ہی خشوع اور اطمینان کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ قرآن مجید ختم کرنے کے خیال سے اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ خشوع اور اطمینان کو مد نظر رکھا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 331 تا 333، اور الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے کہ حنابلہ اور احناف کے اکثر مشائخ اور امام حسن نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی بیان کیا ہے کہ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، تاکہ لوگ اس نماز میں مکمل قرآن سن سکیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ختم کرنا سنت ہے، لہٰذا امام مقتدیوں کی سستی اور کاہلی کی بنا پر قرآن پورا پڑھنا ترک نہ کرے، بلکہ وہ ہر رکعت میں 10 آیات کی تلاوت کرے تو اس طرح وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ 20 رکعت ادا کرے گا، لیکن سنت 11 رکعات ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر رکعت میں 30 آیات تلاوت کرے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہی حکم دیا تھا۔ تو اس طرح قرآن مجید رمضان میں 3 بار ختم ہو سکتا ہے۔ کاسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ فضیلت کے اعتبار سے ہے، یہ کہ ایک بار سے زیادہ بار قرآن مجید ختم کرنا۔ یہ تو ان کے دور میں تھا، لیکن ہمارے دور میں افضل یہ ہے کہ امام لوگوں کے حال کے مطابق قراءت کرے، لہٰذا اسے اتنی قراءت کرنی چاہیے جس سے وہ جماعت سے متنفر نہ ہو، کیونکہ جماعت کا زیادہ ہونا نماز لمبی ہونے سے افضل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 148۔ کاسانی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے وہ اچھا ہے، لہٰذا امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا امام ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو نماز لمبی کر کے متنفر کرے، حتیٰ کہ نماز ان کے لیے مشقت بن جائے، اور اس کا یہ گمان ہو کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دلائے اور اس پر ابھارے، چاہے اسے نماز میں تخفیف ہی کرنی پڑے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ نماز مکمل کرے، کیونکہ لوگوں کو مکمل اور تخفیف شدہ نماز پڑھانا ترک نماز سے بہتر ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو لوگوں کو امامت کرواتے ہوئے رمضان المبارک میں 2 بار قرآن مجید ختم کرتا ہے، تو انہوں نے کہا، میرے نزدیک یہ لوگوں کی نشاط اور چستی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں مزدور بھی ہوتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کی کلام اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام کو قراءت میں مقتدیوں کی حالت کا خیال رکھنا ہوگا، وہ ان پر مشقت نہ کرے۔ ان کے علاوہ احناف وغیرہ فقہاء نے بھی یہی کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لطائف المعارف، صفحہ نمبر 18۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، بعض ائمہ کرام ہر رات ہر رکعت کے لیے قرآن مجید کی ایک مقدار متعین کر لیتے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، میں اس میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ یہ امام کے اجتہاد پر منحصر ہے۔ اگر امام دیکھے کہ کچھ راتوں
یا بعض رکعات میں قرات لمبی کرنے میں مصلحت ہے کہ وہ نشیط اور چست ہے اور وہ اپنے اندر اس کی قوت و استطاعت دیکھے، اور قرات سے کچھ لوگ لذت حاصل کرتے ہیں تو کچھ آیات زیادہ کر لے تاکہ وہ خود بھی نفع حاصل کرے اور مقتدی بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب وہ اچھی آواز اور خوشی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے گا تو اسے بھی فائدہ ہوگا اور اس کے مقتدیوں کو بھی۔ تو اس طرح اگر وہ کچھ راتوں اور رکعات میں لمبی قرات کرے تو اس میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں، الحمدللہ اس میں وسعت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 335 اور 336۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہ بھی دریافت کیا گیا، کیا نماز تراویح میں امام کو کمزور اور بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، ایسا کرنا تو سب نمازوں میں مطلوب ہے، چاہے وہ نماز تراویح ہو یا فرضی نماز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو کوئی بھی نماز کی امامت کروائے تو وہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لہٰذا امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور قیام رمضان کے سلسلے میں وہ ان پر نرم رویہ اختیار کرے، اور خاص کر اسے آخری عشرہ میں اور بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب لوگ برابر نہیں بلکہ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ان کے حالات کا خیال کرتے ہوئے انہیں باجماعت نماز ادا کرنے پر ابھارنا اور مسجد میں حاضر ہونے کی ترغیب دلانا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ نماز لمبی کرے گا تو اس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا اور انہیں وہاں آنے سے متنفر کیا ہے، لہٰذا اسے ایسے کام کا خیال کرنا ہوگا جو انہیں وہاں آنے اور نماز کی ادائیگی میں رغبت دلائے، چاہے وہ نماز میں اختصار کرے اور اسے لمبا نہ کرے، کیونکہ وہ نماز جس میں لوگ خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل کریں، چاہے وہ کم لمبی ہی ہو، اس نماز سے بہتر ہے جس میں خشوع و خضوع نہ ہو اور وہ اس سے اکتا جائیں اور سست ہو جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 336 اور 337۔ اس حوالے سے تیسری بات، سوال نمبر 2043 کے جواب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ نماز میں سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا غالباً یہی فعل رہا ہے، اور بعض علماء کرام مثلا ابن صلاح رحمہ اللہ نے نماز تراویح کو استثناء کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں سورت کا کچھ حصہ پڑھنا افضل ہے تاکہ اس کے لیے قرآن مجید ختم کرنے میں آسانی ہو سکے، اور تحفۃ المحتاج میں ہے، اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ حصہ افضل اس وقت ہے جب وہ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا چاہے، اور اگر یہ ارادہ نہ ہو تو پھر سورت افضل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں تحفۃ المحتاج، شرح المنہاج، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 52، اور الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے سورت کے کچھ پر اکتفا کرنا ناپسند کیا ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ سورت کا کچھ حصہ قرات کرنا ناپسند نہیں، اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، تمہارے لیے جو آسان ہو قرآن میں سے وہ پڑھ لو، اور اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء پڑھتے تھے، لیکن شافعیہ نے بیان کیا ہے کہ پوری سورت کی قرات کرنا لمبی سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے سے افضل ہے، اور یہ تراویح کے علاوہ ہے، لیکن تراویح میں لمبی سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا افضل ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ تراویح میں پورے قرآن کا قیام کرنا سنت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 33، صفحہ نمبر 49۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کا امام نماز تراویح میں جب قرآن مجید پورا ختم نہیں کرتا تو اس کا قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے قرات کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں، اگرچہ بہتر اور اکمل یہ ہے
کہ وہ پوری صورت قرات کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 66504۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔